سیاستدان اور وزیر بننا، صدر بننا بہت بڑے کام سمجھے جاتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن بالکل بیکار نظر آئیں گے. قیامت نہیں، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی بیکار ہونے نظر آ جاتے ہیں. ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر اپنی ساری زندگی کو آدمی دھوکا اس کا کھل جاتا ہے کہ اوہو میں نے کیا کیا، آج کے اس قبر کے گڑھے کے لیے میں نے کیا تیار کیا، جو کیا تھا وہ تو ساتھ جا نہیں رہا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضائل پہلے نبیوں کو بتلائے ہیں، پہلے نبیوں کے ذریعے سے خبریں آئی ہیں. پھر عرض کیا یا اللہ اجد فی الالواح امتن، میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں، کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ نمازیں پڑھتے جائیں گے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. فجر پڑھی عشاء کے رات کے گناہ معاف، ظہر پڑھی فجر تک، فجر سے ظہر کے معاف، پھر عصر پڑھی تو ظہر اور عصر کے گناہ معاف، پھر مغرب پڑھی تو عصر اور مغرب کے گناہ معاف، پھر عشاء پڑھی تو مغرب اور عشاء کے گناہ معاف. اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب. اے اللہ وہ امت وہ ہے جو دجال سے قتال کرے گی اور دجال کو قتل کرے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر عرض کہ یا اللہ ایک بات بتاؤں، سارے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی ہیں، اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں. ہر نبی کی ایک خصوصیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، جیسے وہ کلیم تھے اور نبی کلیم نہیں کوئی گزرا، وہ کلیم تھے. ایسے لاڈلے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لاڈ کو نبھا دیا کرتے تھے، اللہ کے انکار پر بھی لگے رہتے تھے. یہ نبی دلال لکھا ان کو، نبی دلال کے لاڈلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے. تو یہ ساری ضد کی کہانی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انکار کرتے جا رہے ہیں اور پھر کہتے جا رہے ہیں نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے. پھر فرمایا اللہ وہ ایسی امت ہے کہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے جنت میں. یہ کیا قصہ ہوا؟ السابقون فی الجنہ، وہ جا رہے ہیں جنت میں سب سے پہلے اور آئے ہیں سب سے آخر میں. تو اللہ وہ امت مجھے دے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیج کر دو احسان فرمائے ہیں. ایک احسان تو یہ کیا ہے کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا ہے. جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مرے پڑے ہیں ان کو قیامت کا انتظار کتنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس امت کو آپ نے فرمایا اپنے زمانے میں فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کو ملا دیا اس طرح جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی بہت قریب ہے قیامت. پھر ایک دفعہ سورج غروب ہونے کو تھا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اتنی باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے. اور پھر جو ہم ہیں، میں اور آپ، ہم تو بالکل قیامت کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک علامت تو بہت عرصے سے ظاہر تھی، ایک اللہ نے اب ظاہر کر دی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر آتا ہے، سفید براق کپڑے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، پھر کپڑوں پر سفر کا اثر نہیں، اور ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں کہ بھی اگر یہ باہر سے نہیں آیا مدینے کا ہے تو ہم تو پہچانتے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، اور اگر باہر سے آیا ہے تو کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں. یہ دو حیرتیں اکٹھی ہو گئی. اگر باہر سے آئے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے، اور اگر مدینے کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے. نہ ہم پہچان رہے ہیں نہ کپڑوں پر اثر ہے کوئی میل کا. تو آیا اور آپ کے سامنے بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اطیات کی شکل میں رکھ لیے. پھر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. قال صدقت، ہاں آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عمر کہنے لگے ہم نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو. پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ، تقیم الصلاۃ، نماز،
تصوم رمضان توتی الزکات زکات، تصوم رمضان روزے، تحج البیت حج، ان استطاعت الیہ سبیل اگر تیرے پاس طاقت ہو، صدقت، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کو اس طرح جان کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کر۔ یہاں تعبد سے مراد صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے ایسے گزار کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مالک پر مزدور کی نگاہ پڑ رہی ہو تو کام کی اور رفتار ہوتی ہے، اور مالک اوجھل ہو جائے تو کام کی اور رفتار ہو جاتی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا تو ایسے زندگی 24 گھنٹے کی گزار کہ تو اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے تو اتنا تو ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ مقام حاصل کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، تاخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتھا، اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ، نشانی بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ لونڈی نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، یہ چیز تو بہت عرصے سے زندہ ہو چکی ہے۔ جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، ایک ماں 8 بچے سنبھال لیتی ہے، 8 بچے ایک ماں نہیں سنبھال سکتے آج، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں بیچاری، کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس ایک نے 8 سنبھالے، یہ 8 مل کے ایک کو نہیں سنبھال پا رہے آج۔ کہ جب تو یہ دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، اور تو دیکھے بکری چرانے والے، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن پھرنے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں، تو سمجھ کے قیامت کا بگل بجنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں تیل نکالا اور اونچی اونچی بلڈنگیں اٹھنے لگی اور آسمان کو چھونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کہنے والے نے اپنی چٹائی پہ بیٹھ کے بتا دیا تھا کہ اس سرزمین میں اتنی بلڈنگیں نکلیں گی، جس بات کی علامت ہوگی کہ اب رخت سفر باندھو، سامان دیکھ لو، گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو چکا اور دور سے سیٹی اس کی آواز اس کی سنائی دے رہی ہے اور دور سے اس کا دھواں اڑتا نظر آ رہا ہے۔ اب گپیں مارنے کا وقت نہیں ہے، اب عیاشی کا وقت نہیں ہے، اب تو سامان کی فکر کرو، اپنے رخت سفر باندھو اور اپنی تیاری میں لگ جاؤ کہ آئی سواری آئی موت کی، اور موت کی سواری ایسی ہے کہ دنیا کی گاڑی تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، موت کی گاڑی چھوڑ کے نہیں جاتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو کہاں بھاگو گے بھائی، آخری موت آ کے پکڑے گی۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں تو بالکل قیامت کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے، آج توڑ دے کل توڑ دے، اعمال سارے موجود ہیں۔ عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکومت کے مال کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ہضم کیا جائے، عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکومت کے مال کو، اجتماعی پیسے کو جو لوگوں کا ہوتا ہے جو حکومت کے پاس، جب اس کو لوگ کھانا شروع کر دیں، حکومت والے کھانا شروع کر دیں مختلف جائز ناجائز راستوں سے، والامانت مغنما، امانت کو ہڑپ کر دیا جائے، والامانت مغنما، امانت ہڑپ کر لی جائے، والزکات مغرما، زکات کو ٹیکس سمجھ کے انکار کر دیا جائے، زکات کو کا انکار کر دیا جائے، انکاری ہے، نہ دینا انکاری ہوتا ہے۔ وتعلم لغیر الدین، اور علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیوی کا اتباع کریں، بیوی کی اطاعت کریں،